ناظرین، آج بات کریں گے ماں کے دودھ کے حوالے سے، اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پروفیسر نابیہ طارق، کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ ہیں اور معروف ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر نابیہ طارق کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمود جمال، ماہر امراض بچگان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تھینک یو۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم براہ راست آپ سے مخاطب ہیں۔ ہمارا نمبر آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینس پہ موجود ہے۔ میں آپ کی سہولت کے لیے اس کو دہرا رہا ہوں، 051-233-1676۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، آپ ہمارے ڈاکٹر صاحبان سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہم اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام ہے۔ جنرلی بتائیے کہ ماں کے دودھ کی بچے کے لیے کیا اہمیت ہوتی ہے؟ بہت شکریہ آصف صاحب، آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ موضوع کو آج چنا ہے۔ ہمارے لیے اس کی ضرورت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ بریسٹ فیڈنگ اویئرنیس ویک ہے، یہ اگست کا فرسٹ ویک پورا جو ہے بریسٹ فیڈنگ کی آگاہی کا ہفتہ ہے، اور اس میں ہماری کوشش یہی ہے کہ پاکستان کی ہر بندہ، ہر شہری اس چیز کو سمجھ لے کہ یہ ہم بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا میسج کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ رہا سوال آپ کا کہ بھئی اس کی کیا اہمیت ہے، ماں کا دودھ ایک آپ نے پہلے بات کی کہ نیچر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا بچے کے لیے کہ بچہ پیدا ہو تو بچے کے لیے یہ چیز ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز پرفیکٹ ہے اور اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، تو آپ نے جس وقت آپ فیڈ کرا رہے ہیں آپ نے اس نیت سے کرائیں کہ یہ قرآن کا حکم ہے، میں قرآن کو مان رہا ہوں، تو آپ کے پر اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز بھی ہیں، معاملہ بھی آپ کا آسان ہو جاتا ہے اور بچے کے لیے بھی اچھا افیکٹ ہوتا ہے۔ تیسری چیز سب سے زیادہ کہ ماں کے دودھ کو جو انالیسس سائنس انالیسس کرتی ہے، تو ماں کے دودھ میں ہر طرح کے نیوٹرینٹس جو بچے کی ڈے وائز ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہوتا ہے، اس کے اندر پروٹینز، اس کے اندر فیٹس، پانی کی اچھی مقدار، ہر وائٹامنس، انفیکشن کے اگینسٹ چیزیں، ہر چیز ایک بیلنس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ٹیلر میڈ کی ہوئی ہے بچے کے لیے، جو اس کے ہر ڈیلی ریکوائرمنٹ کے حساب سے چلتی ہے۔ تو بچے کی صحت کے لیے، بچے کی گروتھ کے لیے، بچے کی انفیکشن سے نجات کے لیے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ جب آپ ماں کے دودھ پہ رہتے ہیں، آپ کا اکانومی خرچہ نہیں ہوتا، ماں کو کھلائیں پلائیں، وہ تو ویسے بھی کھلانا ڈبے پلانا کے تو دودھ ویسے بہت مہنگے ہو گئے ہیں جی، ہاں بہت جی مہنگے ہیں۔ بالکل، تو یہ ڈاکٹر صاحب، ایک وہ کہتے ہیں جی کہ ماں بھی بچے کو تب دودھ دیتی ہے جب بچہ روتا ہے، تو یہ تو ایک باتیں ہیں، لیکن نارملی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور خاص طور پر جب فرسٹ منتھ کی ہم بات کرتے ہیں، تو بچے کو دن میں کتنی بار دودھ دینا چاہیے ماں کو؟ دیکھیں اس میں اب تھوڑے سے ہم دو ڈفرینٹ پیریڈ کر لیتے ہیں۔ ایک تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، تو اس میں پہلے چند دنوں میں 4-5 دنوں کا ایک ایشو تھوڑا سا سیپریٹ ہوتا ہے، اور بعد میں پھر تقریباً 1 مہینے تک سیپریٹ آ جاتا ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت پہلے دن تو ویسے ہی تو خوراک کی تھوڑی سی کم ضرورت ہوتی ہے، تو اتنا ہی ماں کا دودھ پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے، تو اتنا مل جاتا ہے۔ لیکن عام طور پہ بعد میں پورے مہینے کے لیے جو ہے نا، بچے کو جو ہے وہ دودھ کی مقدار جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ کے مطابق ماں سپلائی کرتی ہے۔ اس میں اس کے ویٹ کے مطابق، اس کے وزن کے مطابق اتنی ہی پروڈکشن ہوتی ہے، جتنی بیبی کو ضرورت ہوتی ہے بچے کو اتنی ہی ماں پرووائڈ کرتی ہے۔ اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچے کا وزن کتنا ہے، تو اس کے مطابق اس کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ تو وہ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا، اور اس کا جو ہے جو کہ ریکمنڈیشنز وہ یہ ہیں کہ ہر 2 سے 3 گھنٹے کے بعد، یعنی دن 24 گھنٹے میں کم سے کم 8 دفعہ پلس مائنس 8-9 دفعہ دودھ بچے کو پلانا چاہیے ماں کو۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ 8-9 دفعہ پلانا چاہیے، اور اگر بچے کو پراپر دودھ نہیں مل رہا تو کیا اس کے کوئی سمٹم آتے ہیں بچے میں؟ جی، پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ جتنی جلدی بریسٹ ملک پہ بچے کو ڈالیں گے، دودھ کا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ دودھ جو بنتا ہے بریسٹ میں، وہ بنتا ہے بچے کو دیکھنے سے، بچے کے ٹچ سے، بچے کی سکلنگ سے۔ یہ دماغ کو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بچے کی ریکوائرمنٹ ہے اور دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے حساب سے جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے فریکوینٹ سکلنگ اگر کریں گے تو بہت اچھا دودھ بنتا ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کم، مائیں اکثر کہتی ہیں کہ نہیں کم ہے۔ ایک تو ڈاکٹر صاحب نے پہلے بات کی کہ بھئی اس کی ڈیلی ریکوائرمنٹ شروع میں کم ہوتی ہے، ماؤں کو لگتا ہے کہ دودھ ہی نہیں آ رہا، بچے کو پورا نہیں ہو رہا۔ جنرلی ایسا نہیں ہوتا کہ بچے کو پورا نہ ہو، اگر پراپر طریقے سے آپ بریسٹ فیڈنگ کرا رہے ہیں۔
اگر دودھ کم ہوتا ہے تو اس سے بچے کا جیسے پیشاب کرنا کم ہو جائے گا، پیشاب کا رنگ پیلا پڑ جائے گا، کنسنٹریٹڈ یورین ہوگا، یا بچے کا وزن گرنا شروع ہو جائے گا، بچہ بات بے بات رونا شروع کر دے گا سکلنگ کے باوجود. یہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ کم ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے شریعت کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں تو کچھ عمر کی حد مقرر کی گئی ہے کہ بیٹے کو اتنی دیر تک دودھ پلانا ہے، بیٹی کو اتنی دیر تک دودھ پلانا ہے، لیکن اگر ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ایک بچے کو ماں نے کتنی عمر تک دودھ پلانا اس کا ماں کا ضروری ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیں سائنس کے مطابق تو اگر ہم جائیں نا جو کہ وہ بھی سائنس کے اصول بھی قانون قدرتی ہیں نا، وہ جو دریافت ہوتے ہیں اس میں کہ ماں کا دودھ 6 ماہ کی عمر تک تو بچے کے لیے ایکسکلوسیولی دس انکلوڈز ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر چیز اس میں شامل ہے، یعنی اس کے علاوہ اس کو پانی کی بھی ضرورت نہیں ہے. مطلب 6 ماہ تک اس کی انرجیز کی ریکوائرمنٹ، پانی کی ریکوائرمنٹ، ساری نیوٹرینٹس کی ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ تو ماں کے دودھ سے پوری ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ہے 6 ماہ کے بعد دودھ کے ساتھ اس کو ایڈیشنل ڈائٹ جو ہے نا ویننگ ڈائٹ پھر اسٹارٹ کرنی پڑتی ہے، پھر کیونکہ بچہ گرو کر رہا ہوتا ہے تو اس کو مزید کیلریز کی اور مزید نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس وقت تو اس کے لیے مزید اپنے نا 1 سال تک اور 2 سال تک تو ریکمنڈیشنز ہیں کہ ضرور جو ہے نا ماں کا دودھ کنٹینیو کیا جائے، اور اس کے بہت سارے پازیٹیو افیکٹس پڑتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایسے بچے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں اور جو بچے ماں کا دودھ نہیں پیتے، کیا دونوں کی نشو و نما میں فرق ہوتا ہے؟ بہت زیادہ. جو ماں کا دودھ بچے پیتے ہیں ان میں ایک تو اگر ہم شروع کریں سائیکلوجیکل بانڈنگ، بچہ بہت سیٹسفائیڈ رہتا ہے ماں کے دودھ کے ساتھ، ماں بچے کی بانڈنگ ایک ہو جاتی ہے. مینٹلی بچہ بعض دفعہ بچے کی دودھ نہیں بھی پینا ہوتا رات کو جیسے سوتے ہوئے، تو وہ سکلنگ ویسے بھی کر رہا ہوتا ہے اور وہ ایک کلوز بانڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے جو بچے کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھا گیا کہ جو بچے بریسٹ ملک پہ ان کے قد سٹننگ گروتھ جو ہوتی ہے کہ قد چھوٹے رہ جاتے ہیں جو بچے ڈبے کے دودھ پہ یا باہر کے دودھ پہ ہوتے ہیں. جو بچے ماں کے دودھ پہ ہوتے ہیں ان کی گروتھ اچھی ہوتی ہے، قد اچھا نکلتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. اور وہ بچے جو ماں کے دودھ پہ ہیں کمپیئر ٹو باٹل فیڈ، ماں کے دودھ سے بچے کو انفیکشن کیچ نہیں کرتا، بچے کے پیٹ میں ہوا نہیں جاتی، جو نپل کی سکلنگ سے ہوا جاتی ہے وہ نہیں جاتی، کریمپس نہیں پڑتے پیٹ میں. اور ماں کے دودھ میں پرو بایوٹکس یا ایسے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جو ان کو امیونٹی دیتے ہیں اگینسٹ انفیکشنز. تو بچے کم بیمار ہوتے ہیں، ان کو سانس کی بیماریاں کم ہوتی ہیں، استھما کم ہوگا، نمونیا کم ہوگا، جو الٹی پیچس وغیرہ بچوں کو باٹل فیڈ پہ لگتے ہیں وہ کم ہوں گے. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی میڈیکل کنڈیشنز بھی ماں کی ہو سکتی ہیں کہ جس میں بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہیے؟ ہاں یقیناً ایسی دیکھیے ویسے تو بہت ریئر ہے، یہ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ عموماً بہت بہت ہی کم ہوتی ہیں، لیکن ہیں ضرور ایسی. دیکھیں ماں ایک بہت زیادہ کوئی ایسی کرونک قسم کی جو لانگ ٹرم بیماری جیسی ہوتی ہے، جیسے کینسر وغیرہ کا ہے کوئی قسم کا ہے، یا کوئی میڈیکیشنز اس قسم کی لے رہی ہیں، کہ ایون کینسر کی میڈیکیشنز بھی ہیں، یا ریڈیو ایکٹیو کوئی چیز اس نے لی ہے، یا کوئی قوت مدافعت کم کرنے والی جو دوائیں دی جاتی ہیں، اس قسم کی کوئی دوائیاں جو ہوتی ہیں نا، یا جو ریئرلی آج کل ہم ڈیولپنگ کنٹریز میں HIV کا جو ہے نا ایشو، اس کے لیے بڑی اسپیشل ریکمنڈیشنز ہیں. تو اس میں جو ہے نا ماں جو ہے اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت بچے کے لیے دودھ، یعنی اس میں اس بات کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ تمام اثرات بچے میں آئیں گے. ہاں جی، ان دوائیوں کے اثرات بچوں میں آ سکتے ہیں، اور ماں کی صحت بھی چونکہ اتنی ویک ہوتی ہے کہ اس وقت وہ ایک طرح کا یہ ایک اسپیسیفک قسم کا ریسٹرکشنز ہو جاتی ہے کہ اس میں ماں کی صحت کے لیے کم از کم کسی کو نقصان نہیں پہنچے. یہ بھی ایٹ دا سیم ٹائم یہ والا بھی ذہن میں رکھنا چاہیے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب میں اپنی فیملی میں جو میرے ایکسپیرینس میں 2-3 یہ چیز آئی ہے کہ بہت سی ماؤں میں آج کل اتنا دودھ بنتا ہی نہیں ہے جو بچے کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکے. جی بالکل ایسے ہی ہے. مسئلہ یہ کہ دودھ میں نے جیسے پہلے کہا کہ برین سے آرڈر ہوتا ہے دودھ بننے کا. ماں جتنا کنسنٹریٹ کرے گی بچے کے اوپر، بچے کے ساتھ ٹچ، بچے کی شکل، بچے کی کرائے، یہ ساری چیزیں سٹیمولیٹ کرتی ہیں. ماں کے ہاتھ میں موبائل فون اور ماں کی کنسنٹریشن ادھر چلے گی. ماں کے پاس ٹی وی ہے، ماں کی فرینڈس کی کالز آ رہی ہیں یا وزٹ کر رہے ہیں لوگ، تو جو آپ کا مینٹل کنسنٹریشن ہے نا وہ اگر آپ کا دوسری طرف ڈائیورٹ ہو گیا تو دودھ بننے کا آرڈر کم ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ماں کی صحت، اگر اس کی اچھی صحت ہے، کچھ تو ہمارے یہاں ویسے بھی پاورٹی اور میل نیوٹریشن بہت زیادہ ہے کہ ماؤں کی صحت ہی ایسی نہیں ہے کہ جس میں اچھی کوالٹی کا دودھ آپ کو ملے. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ ہمارے یہاں جو اگر
آپ کے پاس پاورٹی نہیں ہے اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کو ڈائٹنگ کے مسئلے بہت ہوتے ہیں کہ بھئی پریگنینسی میں ویٹ گین ہو گیا، اب میں نے لوز کرنا ہے اور فوراً ہی لوز کرنا ہے، اور آپ ڈائٹ لمٹ کر لیتے ہیں. تو اس اچھے دودھ کے لیے ایک مینٹل ریلیکسیشن، ماں کو گھر میں کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو، کوئی سٹریس نہ ہو، ماں کا نیند کا خیال، آرام کا خیال رکھا جائے، بہت زیادہ سوشلائزیشن نہ ہو، اور اس کی جو ہے ٹی وی اور یہ چیزیں ذرا تھوڑی کم کر لیں، اور جتنا فریکوینٹ بچہ سک کرتا جائے گا دودھ بہت اچھا اچھا ڈاکٹر صاحبہ، وہ بھی ایک دور تھا کہ غربت بھی ہوتی تھی اور 9 بچے ہوتے تھے اور وہ ماں کے دودھ پہ پلتے تھے. اس دور کے اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں نا، میڈیا اتنا نہیں تھا، اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو مدرس کی ڈیتھ اور بچوں کی ڈیتھ کے فگرز بہت ہائی تھے. بچے کی پہلے سال کے اندر ڈیتھ کے فگرز جو ہیں، یہ پہلے مہینے کے اندر ہی ڈیتھ کے فگر اتنے زیادہ ہیں ہمارے ملک میں. اور بریسٹ فیڈنگ کو آگاہی کرنے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ ان چیزوں کو پروموٹ کریں، ماں کی ہیلتھ کو، بچے کی ہیلتھ کو اور بریسٹ فیڈنگ کو، تو یہ اتنے زیادہ پھر ہمارے یہ ڈیتھ ریشو جو ہیں ابھی بھی ہم، میرا خیال ہے کہ ساؤتھ ایشیا ایون میں بھی ہائیسٹ لیول پہ، جہاں پہ ماؤں کی بھی دوران زچگی ڈیتھس کا ریشو بہت ہائی، اور نیونیٹل بھی. ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسی میڈیکل کنڈیشنز بھی ہیں کہ جس میں ماں کا دودھ بالکل نہیں بن پاتا؟ بہت کم ریئر قسم کی، فار ایگزامپل اگر وہ چل جائیں آپ سائنس کے ساتھ اور ڈیولپ سوسائٹی میں، کہ دودھ نہیں بن پاتا، کہ ماں نے اگر پہلے بریسٹ سرجری کروائی ہوئی ہے، سائز ریڈیوس ہوا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہے. ادروائز میڈیکل کنڈیشن کوئی ایسی نہیں ہے کہ جی اپنے نا، وہ اس میں بھی کم ہو سکتا ہے، یہ کہ ٹوٹل نہ بننا. یا ڈلیوری میں اگر بہت ہیمریج ہو گیا، بلڈ لاس بہت زیادہ ہو گیا، اس کنڈیشن میں آپ کا دودھ، اور وہ بھی شروع کے دنوں میں ہوگا، شروع لیکن کے یہ کہ دن. وہ جب ہو جائے گا کچھ دنوں کے بعد تو ماں کا دودھ تو بنتا ہے. یہ یعنی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کی جو بچیاں ہیں کہ ان کی توجہ ہی نہیں ہے اس طرف کہ انہوں نے بریسٹ فیڈ کروانا ہے، ان کی توجہ ہی جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے بے شمار ڈائمینشنز میں. نہیں، اس میں دیکھیں بہت سارے ایشو، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ذکر کیا، آج کل کی ماؤں نے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا، انہوں نے اپنے گھروں میں بریسٹ فیڈنگ کرواتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے. ایک یہ ایشو بھی ہے. اچھا، دوسرا کچھ فیشن بھی ہے آج کل، جی فگر کا بھی ہے. جی ہاں، جو یس یس، ہاں جی جی، جو بالکل، چیزیں جو فیکٹس ہیں نا. ہاں اچھا، اور دوسرا کچھ اپنے امبیرسمنٹ بھی فیل کرتے ہیں سوسائٹی میں. یہ بھی ایک طرح کا بنایا ہوا ہے نا سوسائٹی نے. اور سوسائٹی کی سپورٹ بھی، کمیونٹی کی سپورٹ بھی نہیں ہے. نہیں ہے. ہاں ایون دیکھیں اس میں تو ایون ہونا چاہیے کہ ایون جو شاپنگ مالز ہیں یا باہر مارکیٹس ہیں یا کسی اور جگہ بھی بریسٹ فیڈنگ کے لیے جگہ ان کے لیے، اگر یہ دیکھیں نا، یہ سوسائٹی میں چینج لانے کی ضرورت ہے نا. وہاں پہ بھی جگہ ہو کہ کسی ماں نے دودھ پلانا ہے. ابھی چلے جائیں کسی جگہ پہ بھی شاپنگ سینٹر میں، تو ماں نے دودھ پلانا ہے بچے کو، تو کہاں بیٹھ کے پلائے؟ جی تو یہ ساری کی ساری چیزیں ڈسکریج کرتی ہیں نا. تو یہ پورے کے پوری سوسائٹی کے ایشوز ہیں، جو کہ ہماری جو نئی فریش مائیں انہوں نے دیکھے بھی نہیں ہے، اور ان کے امبیرسمنٹ بھی ہے، اور ان کے لیے انکریجمنٹ بھی نہیں ہے. انکریجمنٹ نہیں ہے. اور دوسرا یہ ایک اور بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ جو فارمولا فیڈنگ کی مارکیٹنگ جو ہے، وہ بھی جو ڈسکریج کر رہی ہے اس کو اپنے بریسٹ فیڈنگ. ڈاکٹر صاحب، ڈبے کے دودھ والے جو کمپنیز ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اچھی قسم، یہ بھی وائٹامن ہے، یہ بھی نیوٹرینٹس ہیں، سب کچھ ہے اس کے اندر. کیا ڈبے کا دودھ کس حد تک سبسٹیٹیوٹ کرتا ہے ماں کے دودھ کو؟ دیکھیں، اگر تو آپ ماں کا دودھ پلا رہے ہیں تو نو کمپیریزن ود اینی ڈبا، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ تو کوئی میچ ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے بچے کے لیے بنایا. لیکن اگر آپ ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں، اس میں ٹھیک ہے ان کی بڑی ایفرٹ ہوتی ہے اور استعمال ہوتا ہے. وہ ہمارے یہاں ایک اور جو ہم نے پریکٹیکلی اس ملک میں دیکھا ہے کہ ہماری آبادی 80-90% جو ہے نا، وہ بہت پاورٹی لائن کے اوپر ہے. اب ہوتا کیا کہ اگر آپ ایک ڈبہ لیتے ہیں جو بہت کاسٹلی ہے، جس ڈبے نے ایک ہفتے میں بچے کو فیڈ کرانا ہوتا ہے نا، وہ ڈبہ ماں اپنی کفایت شعاری کی وجہ سے مہینہ تک چلاتی ہے، تھوڑا سا ڈال دیا اور بس. تو ہمارا بچہ وہ ریکوائرمنٹ پوری بیچارہ کر ہی نہیں سکتا ہے. اور پھر افورڈیبلٹی کے ایشوز ہیں کہ اتنا ایکسپینسو ڈبہ، پھر آپ اگر یہ والا مارکیٹ والا ڈبہ نہیں پلاتے ہیں، آپ دوسرا دودھ پہ جاتے ہیں، اس کے اپنے اور سائیڈ افیکٹس ہیں، اور وہ بچہ ٹالریٹ نہیں کر سکتا. جو پروٹینز اور کمپلیکس قسم کے کانسٹیٹوئنٹس اس میں ہوتے ہیں، وہ بچہ نہیں ٹالریٹ کر سکتا. تو اس وجہ سے پھر ہم اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ ماں کا دودھ ہی بچے کے لیے اکلوتی واحد غذا ہے.
ڈاکٹر صاحب اس پہ ایک دفعہ پھر بات کرتے ہیں کہ جیسے بھی ہم نے سے پہلے بات کی کہ ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہو گیا ہے اور اس میں اور بھی فیکٹرز ہیں کہ جو مائیں بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی. دونوں سے سوال ہے کہ اس میں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ کمیونٹی لیول کے اوپر کس چیز کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے اور لوگ اسی بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ماں کے دودھ کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی اس میں. ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جو بچیاں ڈیورنگ پریگنینسی جب ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں کہ ڈلیوری ہوگی اور آپ نے بچے کو دودھ پلانا ہے، یہ ہم حمل کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ چلا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ان کو ہم آگاہی اس چیز کی دیں. زیادہ تر لوگوں کا یہ کنسرن ہوتا ہے ہم نے تو جاب پہ چلے جانا ہے، ہمیں تو مہینے 2 مہینے کے بعد ہم نے تو جاب پہ جانا ہے، تو بچے نے ایونچولی جب ماں کے ڈبے کے دودھ پی رہنا ہے تو ہم پہلے سے اس کو عادت ڈالیں. ایک تو یہ ویلڈ ان کا ریزن ہوتا ہے. اس میں پھر ہم ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے پاس 1 ہفتہ ہے 2 ہفتے ہیں. اب تو گورنمنٹ نے 6 مہینے کی بھی کر دی، اللہ کرے کہ وہ بھی پاس ہو جائے آرڈیننس اور افیکٹو ہو جائے تاکہ مائیں اپنے بچے کو پہلے 6 مہینے ایکسکلوسیو کرا سکیں. تو اس میں یہ کہ جتنا ٹائم آپ کو ملتا آپ کرائیں. اور اس کے بعد جب آپ آفس جاتے ہیں، جب آپ دودھ پلا رہے ہوتے ہیں، دونوں بریسٹ سے دودھ ٹرکل کرنا شروع کرتا ہے، تو ایک بریسٹ سے آپ اس کو پمپ کے ذریعے آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں. اور دوسری میری گزارش یہ ہے سارے جو امپلائرز ہیں، چاہے وہ چھوٹے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ ہے اس کی میڈم ہے یا وہ کسی بڑی کمپنی میں ہے، کسی بھی دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں سے الگ نہ کریں. آپ نے اس کی ماں سے کام لینا ہے تو اس کے بچے کے لیے کوئی ڈے کیئر یا کوئی اس کا انتظام ضرور رکھیں. ایٹ لیسٹ فرسٹ 6 منتھ دودھ پیتے بچے کو ماں سے الگ نہ کریں. اس کے لیے کچھ گورنمنٹ لیول پہ، آرگنائزیشن لیول پہ، اپنے چھوٹے گھر کے لیول پہ اس پہ یہ ارینجمنٹ ضرور رکھیں کہ آپ نے اس کی ماں سے کام کرانا ہے، آپ اس کو یہ فیسلٹی دے دیں کہ وہ اپنے بچے کو ساتھ لے. ڈاکٹر صاحب بات اب تو آپ کی آئیڈیل ہے، لیکن کچھ ایسی جابس ہیں جہاں پہ تو ایک خاتون پائلٹ ہے، ایک خاتون مارکیٹنگ کر رہی ہے، وہ سارا دن فیلڈ میں ہے، تو وہ کیسے اپنے بچے کو ساتھ رکھ سکتی ہے؟ نہیں وہ پھر ساری اس میں 100% خواتین تو فیلڈ میں نہیں رہتی ہیں نا، آفس میں بھی پیچھے کچھ نہ کچھ، یعنی اگر آپ 6 منتھس کے لیے کچھ اس طرح کے ارینجمنٹ ہو کہ ان کی آپس میں اس طرح کی ہو. اس میں میں تھوڑا سا دیکھیں جو تو پائلٹس ہیں اور لانگ فلائٹس پہ ہیں ان کے بھی نہیں دیٹ کین آلسو بی ریزالوڈ. اگر یہ ہے ایکچولی کویشچن ہے کمٹمنٹ کا. پہلے اگر کمٹمنٹ ہے مدر کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے تو دودھ ایکسپریس کر کے وہ رکھا جا سکتا ہے اور وہی بیبی کو دیا جا سکتا ہے. اور اس کے ڈفرینٹ اگر روم ٹیمپریچر پہ ہو تو اپنے کتنی دیر تک رکھا جا سکتا ہے. فریج میں ہو تو ایون 24 سے 48 گھنٹے میں رکھا جا سکتا ہے. فریزر میں ایون جو ہے وہ ایون جو ڈیپ فریزر میں 3 مہینے تک بھی وہ سیف ہے. تو یہ فری اوقات میں جو وقت ہوتا ہے تو اس میں دودھ نکال کے جو ایون مارکیٹ میں بھی ہیں وہ مائیں دودھ اپنا رکھ سکتی ہیں، وہ دودھ یوز کیا جا سکتا ہے. یہ کمٹمنٹ کا لیول ہے. تو لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں تھوڑا ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ بھی ایڈ کرتے ہوئے ہمارے ہسپتالوں میں، ہماری سوسائٹی میں، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، اس ایشو کے لیے اویئرنیس کی جس یہ سال میں 1 دفعہ ویک آتا ہے، اس میں کچھ سیمینارز ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جیسے نا پھر اس کے بعد ہم چپ کر جاتے ہیں. یہ کنٹینیوسلی اس کی ضرورت ہے ہر وقت، یہ صرف ویکس کے ساتھ نہیں ہے. ڈلیوری تو روزانہ ہو رہی ہیں، مائیں تو روزانہ اپنے بھر رہی ہیں. تو اس کے ہاسپٹل میں فیسلٹیز ہونی بڑی ضروری ہے، ڈسکریجمنٹ ہونی ضروری ہے ڈبے کے دودھ کی اور اس کے جو پرابلمز ہیں. اور اسی طرح سوسائٹیز میں جیسے ہم نے ذکر کیا ہے، سوسائٹیز میں بھی اس کے جو سیمینارز ہونے چاہیے ریگولر ہونے چاہیے. اور اس کو امبیرسمنٹ نہ، آج کل کی ماڈرن سوسائٹی میں امبیرسمنٹ ہمارے یہاں پرٹیکولر، آپ ڈیولپ سوسائٹی میں چلیں وہاں پہ امبیرسمنٹ نہیں ہے. وہاں مائیں اوپنلی فیل کرواتی ہیں اور وہاں جگہ بھی ان کے لیے ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ماں جو اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی اس کی صحت پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ جو ماں کی صحت پہ، ماں کی صحت پہ دیکھیں اب دودھ تو بن رہا ہے نا، دودھ تو بن رہا ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے. جی اور وہ بچے کو فیڈ نہیں کروا رہی ہے، وہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اس کی امبیرسمنٹ ہے یا وہ فیشن کے طور پر نہیں کروا رہی ہے، اس کو ڈر ہے کہ فگر خراب ہو جائے گا. میں بالکل اس میں یقیناً اس میں مدر کی صحت پہ بھی اثرات ہیں. خاص طور پہ اس میں دیکھیں کچھ بیماریوں کے زیادہ ہونے کے رسک ہیں. فار ایگزامپل جو ہے سی اے بریسٹ کا، کینسر بریسٹ کا، اووریز کا، ایون ڈائبٹیز کا، ایون میٹابولک سنڈرومز کا. اچھا ایون جو آپ کر لیں اپنے اور بھی یہ جو فرسٹ 6 منتھ تک ایکسکلوسیو بلاتے ہیں تو ان کی جو وہ انفرٹیلٹی رہتی ہے نیکسٹ بیبی کے لیے وہ بھی ہے. ایون جو اپنے نا ایون انیمیا کا
جب آپ دودھ نہیں پلاتے تو جلدی سے جو اسٹارٹس ہو جاتے ہیں پیریڈز وغیرہ، تو اس میں آئرن لاس ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں. تو یہ اس کی ماں کو جو رسک تو ہیں اس کے ڈیفینیٹلی ہیلتھ کے اس کے. ڈاکٹر دوسرا صاحب ایک جی. سیکنڈ اس پہ اور دوسرا یہ کہ جب ماں بچے کو دودھ نہیں پلا رہی نا، جو سائیکلوجیکل آپ کی اکمپلشمنٹ اور سیٹسفیکشن ہے نا، آپ اس کو مس کر جاتے ہیں. تو وہ پھر جو آپ کا مینٹل ہیلتھ ہے نا، وہ بھی آپ کی پھر اس بچے کے لیے جو ہے سائیکلوجیکل اسپیکٹ بھی اس کا بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے بریسٹ پمپ کے حوالے سے، کیا جو ہماری ورکنگ لیڈیز ہیں ان میں بریسٹ پمپ کی اویئرنیس ہے؟ وہ یہ جانتی ہیں کہ اگر دودھ کا فلو ہو رہا ہے تو اس کو بریسٹ پمپ کو یوز کر کے دودھ کو فریج میں وہ سیو کر سکتی ہیں بچے کے لیے؟ بالکل. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کمٹمنٹ کی، جو لوگ تو کرانا چاہتے ہیں ان کے لیے آج کل گوگل نے بھی زندگی بہت آسان کی ہوئی، اور آن لائن شاپنگ بھی بہت آرام سے بریسٹ پمپ تک جو امیزون سے اور ادھر ادھر سے منگا رہے ہوتے ہیں لوگ. تو لوگوں کو اویئرنیس ہے، لیکن صرف بات یہ کہ آپ کی کمٹمنٹ، آپ اگر پلانا چاہ رہے ہیں بچے کو، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ بھی راستے آسان کرتا ہے، اللہ کا حکم ہے. اور باقی چیزیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں. وین دیر از اے ول دیر از اے وے. لیکن کیا آپ نے آپ کی پریکٹس میں ایسے آپ نے نوٹ کیا ہے کہ کچھ خواتین یہ پریکٹس کرتی ہیں؟ کرتی ہیں کرتی ہیں. کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک جو بچہ ہے، ابھی آپ نے جیسے شروع میں بات کی کہ اس کو اتنے بار دودھ دینا بڑا ضروری ہوتا ہے، تو نارملی جب ہم اس کی مقدار کی بات کرتے ہیں دودھ کی، تو اس کو اگر میئر کریں تو ایک بچے کو کتنے دودھ کی کوانٹٹی کی ضرورت ہوتی ہے؟ کتنے کوانٹٹی کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیے اس میں رفلی میں آپ کو ایک فارمولا رف سے جی. دیکھیے ویٹ کے حساب سے ہوتا ہے. بیبی کا بچے کا ویٹ کتنا ہے اور اس کا پروپرلی گرو کر رہا ہے، تو رفلی اس کے تقریباً 5 سے 6 اونس پر کلو گرام. اچھا. ہاں جی، اتنا بیبی کو ویٹ یعنی دودھ چاہیے ہوتا ہے کہ 5 سے 6 اونس پر کلو کلو گرام گرام پر ڈے. پر ڈے. پر ڈے یہ بنتی ہے اس کی ریکوائرمنٹ آفٹر دی فرسٹ ویک، یعنی پہلے ہفتے کے بعد جا کے. پھر شروع میں چونکہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو یہ طرح. اور دیکھیں جب بچہ 2-3 ماہ کا ہوتا ہے، 2.5، اس وقت تک میں ایوریج 1 لیٹر دودھ لے رہا ہوتا ہے. 1 لیٹر. لیٹر. اور ہاں جی 1 لیٹر کے قریب، اور ہونا بھی چاہیے بچے نے گرو کرنا. اور اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ 1 لیٹر اگر ایک برتن سے نکال رہے ہیں اور وہاں پہ ایڈ نہیں کچھ ہو رہا، ہاں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور 1 لیٹر آج کل مارکیٹ میں دودھ کتنے کا ملتا ہے؟ اور ڈبے کا لیں گے جو کہ ان مشینوں سے بنایا ہوا ہے، اور وہ کاسٹ کتنی آتی ہے؟ جی. میں تاکہ مجھے اچھی سوسائٹی والے کو مجھے پتہ، میں کیلکولیٹ کرتی ہوں، بتاتے ہیں ان کو ایوریج 40,000 پر منتھ کے قریب جی ایسے ہے. کاسٹ بیبی کو فیڈ کرنے کی 2-3 مہینے کی. اور بھائی میری نارمل ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ آتے ہیں تو میں باپ کو میک شور کرتا ہوں کہ بچے چونکہ ماں دودھ پلا رہی ہے، کم از کم 40 نہیں تو 20 تو کم از کم اس کو دینے ہیں ماں کو اپنے ایڈیشنل ٹو ڈائٹ. تو اگر اس سے 1 لیٹر دودھ ڈیلی نکل رہا ہے نا، تو اس کی کیلریز کی بھی ضرورت ہے. اس کو بالکل صحیح ہے. اس کو اتنی کیلریز روزانہ ضرورت ہے نا، تو کم از کم ایکسٹرا میل اس کو ملنا چاہیے. وہ تو چلو نارملی گھر سے مل جائے گا، لیکن ایڈیشنل اس کو جو پلا رہی ہے نا، اس کو پیسے بھی ملنے چاہیے. ہاں، وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ 1 لیٹر دودھ تو وہ نکل رہا ہے، اور اس 1 لیٹر دودھ کو بھرنے کے لیے ماں کو کون سی اسپیسیفک ڈائٹ کی ضرورت ہوگی؟ ماں کو ایک بیلنس ڈائٹ کی ضرورت ہے، جس میں ایک تو پانی بہت زیادہ پئیں. ہر فیڈ کے ساتھ آپ کے پاس پانی کی بوٹل ہو اور آپ پانی پیتے جائیں ساتھ ساتھ. اس کے علاوہ جتنے اچھے پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس اور وائٹامنس اور فیٹس، ہر چیز یعنی دودھ میں ہر چیز کی مناسب مقدار موجود ہوتی ہے. تو آپ کو ایک بیلنس ڈائٹ کی ضرورت ہے. اور آپ کو یہ جو آج کل ڈائٹ پلانز ہیں کہ جی صرف کیٹو کر لیں یا فلانی کر لیں فلانی، وہ نہیں. آپ کو ہر چیز کھانی ہے. آپ نے انڈا بھی لینا ہے، گوشت، مرغی، مچھلی، جو کچھ بھی اویلیبل ہے. تو آپ نے نٹس بھی لینے ہیں، آپ نے دودھ بھی پینا ہے، دہی بھی کھانا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ نے بہت جنک فوڈ اور جو ایسے برگر پیزے ٹائپ کی چیزیں نہ کھائیں، لیکن سمپل گھر میں بنا ہوا کھانا جو کہ ایک آرگینک فوڈ ہو، بہت فروزن اور اس طرح کا نہ ہو، تو آپ کو ضرور کھانا چاہیے. اچھا سوال. عام فہم میں سوری یہاں پہ جی. ایڈ کرنا ہاں. چاہوں گا. عام فہم خواتین کے لیے دیکھیں رفلی 500-600 کیلریز روزانہ ایڈیشنل چاہیے. صحیح. تو اس کے لیے ایک سمپل فارمولہ ہے کہ ایک عام جو گھرانے میں 1 چپاتی روٹی ایکسٹرا 2 ٹائم جو کھانا کھانا نا، اس میں وہ ایڈ آن کرنی پڑے گی، پھر اس کو پورا دودھ ملے گا. 1 چپاتی ایکسٹرا 2 دفعہ.
अंडा भी एक ऐड चपाती को 2 कर, दफा। हाँ जी। अंडा और गोश्त भी ऐड कर नहीं लें वो तो फिर। ऐड उसमें यानी उसको इतनी कैलोरीज जो है जो साधारण खुश्क चपाती तो नहीं खाएगी ना, साथ किसी चीज़ के खाएगी ना, मिले। तो वो जो है ना ये एक बड़ा सिंपल सा हमारी जो है कम्युनिटी के लिए ये मैसेज। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले ज़माने में तो जैसे आपने बात की कि वो कोई एम्बेरसमेंट भी नहीं होती थी, ख़वातीन को हमने देखा कि वो बसों में भी बच्चे को दूध पिला रही होती थी। तो अगर हम आज की बात करें तो कुछ हाइजीन के हवाले से बात करें या कुछ केयर के हवाले से बात करें, तो माँ को बच्चे को दूध पिलाते वक्त किस किस एहतियात की ज़रूरत होती है, उसको किस किस बात की केयर करनी चाहिए? उसमें चंद चीज़ों का है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया। एक तो ये देखें, दूध उसको 1 लीटर के करीब जैसे मैंने कहा पहले मिल रहा है, तो उसको पानी एडिशनल पीना है। हम्म, तकरीबन हर फीड के साथ 1 गिलास पानी पीना है। उसको प्यास भी लगेगी, उसको कैलोरीज ज़्यादा लेनी है, उसको रेस्ट भी करना है, और उसको सोना भी बड़ा ज़रूरी है उसका। ये नींद बड़ी ज़रूरी है माँ के लिए। जब माँ ने डे एंड नाइट फीड करवानी है ना, तो इसका मतलब है कि उसको दिन को भी सोना पड़ेगा, रात को तभी करवा सकेगी, नींद पूरी नहीं होगी। नींद बहुत ज़रूरी है लैक्टेशन के लिए। ये 4-5 चीज़, बाकी तो जैसे बैलेंस डाइट वाली बात की है तो वो एडिशनल कैलोरीज वो वाली चीज़ों की ज़रूरत है। ये 4 चीज़ें बहुत उसके लिए मस्ट है। और मेंटली जो बिल्कुल जो है ना क्या करना चाहिए, रीअश्योरेंस और एंग्जाइटी और स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस जो है ना, फैमिली के हों या किसी चीज़ के भी हों, वो ये भी दूध को कम करते अच्छा, ये हैं, प्रोडक्शन पे ये असर डालती प्रोडक्शन है। कम करते हैं। डॉक्टर साहब, एक मिथ दूर करें, वो बड़ी बूढ़ियाँ अक्सर कहा करती थी कि जो बच्चे को माँ दूध पिला रही होती थी, जी चने नहीं खाने, बच्चे को मोशन लग जाएंगे, ये नहीं खाना, बच्चे को उस पर असर होगा, ऐसे ये डाइट लो, ये हाँ डाइट जी, लो। आपने बिल्कुल, जैसे कहा ना कि मिर्चें नहीं उसको खानी हर है। चीज़, हाँ, हर चीज़ खानी चाहिए। तो ये मिथ दूर करें हमारे नाज़रीन के लिए कि क्या जो माँ खाती है, क्या उसका असर दूध में आ रहा होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने डॉक्टर साहब ने पहले जो बात की थी, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो दूध में ट्रांसफ़र होती हैं और हम उन कंडीशंस में या वो दवाइयाँ बंद करते हैं या माँ को कहते हैं आप दूध ना पिलाएं। जो आपका खालिस खाना है, घर का सही बना हुआ खाना, हर तरह का खाना। हमारे यहाँ एक्चुअली मसला ये है कि हमारे यहाँ ख़वातीन को जो कल्चरल ट्रेडिशन है ना यहाँ की, इंडो पाक की, वो ये है कि ख़वातीन को एंड ऑफ द सारे जब खाना खा लेते हैं, एंड पे जो लेफ़्ट ओवर होता है वो लेडी ऑफ द हाउस को मिलता है। तो हमारी ये सिर्फ दरख्वास्त है सारी सास और ससुर और हस्बैंड से कि ये खातून है जो कि प्रायोरिटी पे है, घर में जो भी अमाउंट है उसमें इसका मेन हिस्सा इसका होना चाहिए, एटलीस्ट जब तक वो दूध पिला रही है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट मिथ जो मैं क्लियर करना चाहूँगी कि लोग जब बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं उस टाइम पे वो फैमिली प्लानिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपने बच्चा नहीं पैदा करना, आपने बच्चा पैदा करना है अगला जिस वक्त आपकी मेंटल फिज़िकल हेल्थ ठीक हो और आप इस काबिल हों कि इस बच्चे से फ़ारिग हो के आपने 2 साल तक इसको एक्सक्लूसिव इसको ब्रेस्ट फीड कराया और उसके बाद आपने अपनी हेल्थ को थोड़ा सा देखा, तो एटलीस्ट 3-4 साल का वक्फा बन जाता है जिसके बाद यू आर रेडी फॉर अनदर प्रेगनेंसी। इस दौरान फैमिली प्लानिंग का बहुत ज़्यादा रोल है कि आपने प्रॉपर जो साइंटिफिक मेथड्स हैं फैमिली प्लानिंग के, हम अपने हर पेशेंट को ऑफ़र करते हैं कि डिलीवरी के दौरान ही जो ही बच्चा बाहर आता है हम एक कॉइल इंसर्ट कर देते हैं जिससे आपको लॉन्ग टर्म वक्फा मिलता है बग़ैर किसी दवाई के और बग़ैर किसी इंजेक्शंस लगाए। तो वो एक तरह की सेफ्टी होती है और वो इसलिए नहीं है कि हम ख़िलाफ़ हैं बच्चे पैदा करने के, हम सिर्फ इसलिए कि बच्चा और माँ दोनों एक दफ़ा सेहत पकड़ लें एंड देन यू आर रेडी फॉर नेक्स्ट प्रेगनेंसी। डॉक्टर साहब, रज़ाइयत का तो कंसेप्ट इस्लाम में भी है, और तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि बच्चा अगर अपनी माँ के अलावा किसी और खातून का दूध पीता है तो क्या उसमें भी कोई उसके नेगेटिव असरात आ सकते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं दे, अब हम तो प्रैक्टिस करते हैं ये। अच्छा। हम बिल्कुल कॉमनली प्रैक्टिस है हमारी, ख़ास तौर पे ये जो आजकल भी मैं चूँकि कर रहा हूँ काम, तो जो नौज़ायदा बच्चे और प्री मैच्योर कमज़ोर वज़न के बच्चे होते हैं जो हॉस्पिटल में दाखिल रखने पड़ते हैं किसी वजह से, बीमारी की वजह से, उनको अगर माँ का दूध किसी वजह से उसकी माँ का दूध अवेलेबल नहीं है तो फिर दूसरी माएँ हमें दूध प्रोवाइड करती हैं और वो उनकी वजह वो हम बेबीज़ को दूध देते हैं। हाँ, अलबत्ता ये कि उसके हम पेरेंट्स को बता देते हैं मेल फीमेल वाला इशू है, रज़ाई बहन भाई है, कि ये आपके, ताकि वो आइंदा के लिए जो इश्यूज़ ना हो, तो इसलिए वो बल्कि हम ये यूज़ करते प्रैक्टिस करते हैं और इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, बल्कि इनकरेज करना चाहिए। एक मैं यहाँ पे एक और नुक्ता बताना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी का होना माँ के दूध पिलाने के लिए ज़रूरी नहीं है। अच्छा।
اچھا. جو ویٹرنرس کا کیا کانسیپٹ ہے, وہ پریگننٹ تو نہیں ہوتی تھی. یہ ڈپینڈ کرتا ہے بیبی نے سک کرنا ہے, اچھا. ماں مینٹلی تیار ہے جو پلانے والی, اچھا. اور بیبی کو سکشن اس کو اسٹیمولس پرووائڈ کر رہا ہے, اور اوپر صرف اسٹیمولس آ رہا ہے اور دودھ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا. ہاں جی, پریگنینسی از ناٹ اے پری کنڈیشن, یہ اس کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ ویٹنس یہی تو اور ہم تو یہ پریکٹس ہم مائیں جو ہمارے بہت سارے پیشنٹس ایسے بھی ہیں, مائیں اسٹور کرتی ہیں نکال کے, پھر دوسروں کو بھی دیتی ہیں. ایک ماں دودھ دوسرے 2-3 بچوں کو بھی دے دیتی ہیں. ایسی اپنے بچوں کو بھی پلا رہی ہوتی ہیں, ہمارے ہاسپٹل میں دوسرے بچوں کے لیے بھی پھر میرے کو دودھ دے دیتی ہیں. تو اس میں ڈاکٹر صاحب کوئی انفیکشنز وغیرہ اسپریڈ ہونے کا تو خطرہ نہیں ہوتا؟ نہیں, کوئی ایسی انفیکشن والا اسپریڈ ہونے کا کوئی ایسا رسک نہیں ہے. مدرس ملک میں اپنا اینٹی انفیکٹیو اتنے اندر انگریڈینٹس ہوتے ہیں کہ اس میں پھر نہیں ہوتا. اور یہ رضائی ماں کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ جو انہوں نے بھی وسلم پیا. اماں حلیمہ جو ہیں وہ تو پریگننٹ نہیں تھی نا, پلایا انہوں نے دودھ. ڈاکٹر صاحب کیا جب بچے کی ویکسینیشن ہوتی ہے تو کچھ آرٹیکلس میں نے پڑھا ہے کہ جب ماں اس کو اپنا دودھ دیتی ہے تو وہ بچے کی درد میں بھی کمی کا کاز بنتا ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ درد کے تو خیر اتنے فائبر نہیں ہوتے بچے کے, پین سینسیشن اتنی نہیں ہوتی, لیکن سکلنگ جو ہے بچے کو سکون اور آرام پہنچاتی ہے. یعنی ماں کا جو ایک میں اس میں ایڈ کروں, جی 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 یہ اس میں ڈیفینیٹلی اسٹڈیز ہوئی ہیں ہاں اور کمپیئر کیا گیا ہے. ہاں آپ جو کہ سائیکالوجی کے ہیں تو اس لیے اور زیادہ بہتر. تو اس میں جو ماں کا دودھ پلا رہے ہوتے ہیں اس کو جب لگایا گیا انجیکشن تو ان کے ہارٹ ریٹ کی اسٹیبلائزیشن, پین اسکیل, کیونکہ اپنے نا, اور ان کا کرائی کرنا, جو وہ کرائنگ ٹائم ان کا کم ہوتا ہے, ہارٹ ریٹ جلدی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے, اور آکسیجن سیچوریشن جلدی نارمل ہو جاتی ہے. یہ ماں کے دودھ کے ساتھ یہ بالکل ٹرائلز جو ہوئے ہیں اس پہ, اور یہ پبلش ہو چکے ہیں. یعنی اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی آپ کی سائیکولوجیکل جو مینٹل اسٹیٹ ہے, اور وہ تو میں نے اس کو, اگر ہم سائیکالوجی کی بات کریں تو وہ تو ہم نے بھی اس کو پڑھا ہے کہ 7 دن کے بچے کو جب ماں سے علیحدہ کیا گیا تو اس میں ڈپریشن جو ویوز ہیں وہ ریکارڈ کی گئی بچے کے اندر. ڈاکٹر صاحبہ کیا جو 6 ماہ سے جو کم عمر کا بچہ ہوتا ہے اس کو 7 ڈبے کا دودھ مکس کر کے پلایا جا سکتا ہے, یا کوئی تھوڑی بہت ٹھوس غذا دی جا سکتی ہے؟ اصولاً ریکمینڈڈ نہیں ہے. پہلے 6 مہینے ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ نے پہلے 6 مہینے ماں کے دودھ کے علاوہ ایون پانی بھی نہیں پلانا. ایون شدید گرمی میں آپ نے پانی نہیں پلانا. ماں کے دودھ میں ہر ریکوائرمنٹ اس کی 6 مہینے تک پوری ہے. 6 مہینے کے بعد آپ سافٹ ڈائٹ آہستہ آہستہ کر کے تھوڑی تھوڑی شروع کرائیں, اور وہ اس کے بعد چلے. بلکہ یہ تھوڑا سا کلیئر کریں کہ اگر مثلا گرمی کا موسم ہے تو 6 مہینے سے پہلے ہم بچے کو پانی اگر دیتے ہیں تو اس کے کیا نقصان ہو سکتا ہے, کیوں نہیں دینا پانی؟ پانی کا نقصان یہ کہ ایک تو ہمارے یہاں پیور واٹر صحیح طرح صاف ہوتا بھی نہیں ہے, اور جب بچے کو دیں گے فیڈر میں ڈالیں گے وہ بھی انفیکشن کا باعث بنے گا. ہمارے پانی میں ویسے بھی ورم انفیسٹیشن وغیرہ بہت زیادہ ہے, تو بچے کو اگر آپ ایڈیشنل چیزیں دیں گے, پانی یا کوئی اور بھی چیز, تو وہ اس کے لیے ہاں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کرا رہے ہیں. جو بچہ ماں کے ایکسکلوسیو بریسٹ میں اس کے اوپر ہے تو مدر کا ملک جو ہے 85% سے زیادہ پانی, یہ اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب کچھ مائیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ اس بات کی کمپلینٹ کرتی ہیں کہ ان کی بریسٹ میں پین سٹارٹ ہو جاتا ہے, اس کی کیا کاز ہوتی ہے اور اس کا پھر کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے اس میں کچھ ایشوز ہیں جو کہ شروع کے دنوں میں ہوتے ہیں, خاص طور پہ پہلے ہفتے 2 ہفتے میں ہو سکتے ہیں, لیٹر آن تو بہت کم ہوتے ہیں اپنے, جس میں ایک تو کچھ کریکڈ نپلز کا ہوتا ہے, میں باری باری پہ اس پہ آتا ہوں. دوسرا اس میں تھوڑا سا بلاک ڈکٹ کوئی ایک جہاز جو دودھ پروڈیوس کری ہوتی ہے نا, ڈکٹ بلاک ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے لمپ سا ہو جاتا ہے, وہ پینفل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تیسرا سم ٹائم جو کہ 10ویں 12ویں دن جا کے کہیں بلاک ڈکٹ ہی اگر ٹھیک نہ ہو تو اپنے نا اس کی میسٹائٹس انفیکشن. اور ایک بہت ہی کامن چیز جو تیسرے چوتھے دن ہے وہ انگارجمنٹ ہے, کہ دودھ کی مقدار تو بن رہی ہوتی ہے لیکن نکل نہیں اتنا رہا ہوتا. اچھا. اور وہ جو ہے نا چھاتیاں ان کی ٹائٹ ہو جاتی ہیں ڈریس وغیرہ, تو اس میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ 4-5 کامن کریں, اور ان کے جو ہے کامن کازز یہی ہیں کہ یہ بیبی اچھی طرح سے اٹیچ نہیں ہوا ہوتا. میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا, میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دودھ جب بعض کا بلاک ہو جاتا ہے, ہاں جی, وہ بیبی اچھی طرح سے اٹیچمنٹ جو ہے نا لیچ آن کرتا ہے, اور اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے نا بیبی کی دودھ سک کرنے کی وہ پراپر نہ ہو نا, تو یہ ایشوز ڈیولپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کی پراپر اٹیچمنٹ ہونی بڑی ضروری ہے. یہ چند ایک چیزوں کا بڑا اس میں خیال رکھنا ضروری ہے. جب بیبی جو دودھ پی رہا ہو نا
تو اس وقت اس کا منہ بالکل پورا کھلا ہوا ہو اور اس کا جو نیچے والا ہونٹ ہے نا وہ باہر کی طرف جائے, ہم ایسے نکالا ایسے ہو. اور تیسرا یہ کہ وہ چین جو ہے نا اس کی بریسٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہو, اور اوپر سے جو ماں کا جو براؤن سا ایریا والا جو ہوتا ہے نا بریسٹ کا وہ زیادہ نظر آئے اور نیچے والا کم نظر آئے. تو یہ 4 سائنز ہوتے ہیں کہ اچھے اٹیچمنٹ کے, اور بیبی جب دودھ پی رہا ہوتا ہے نا تو ایون ماں کو سویلو کرنے کی آوازیں بھی اس کو سن رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو اچھے یہ سائنز ہے نا یہ پہلے ویک میں ایکچولی سارے کا سارا لیکٹیشن کا ایشو ہی پہلے ویک میں ہے. اچھا, اگر پہلے ویک میں اسٹیبلش ہو گئے تو یہ پھر اس میں جب مائیں تنگ آ کے کوئی اوپر سے دوسرا سٹارٹ کر دیا, پرابلم کر دیا, تو پھر وہ اور یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا ایشوز, یہ جو اس لیے کہتے ہیں پیرینیٹل پیریڈ میں پہلے ماؤں کا تیار ہونا. ہماری ماؤں کے پاس علم بھی نہیں ہے. میں کامنلی پوچھتا ہوں, ویسے کامنلی ماؤں کو پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ پریگننسی کے بعد آپ نے میاں بیوی نے آپس میں کبھی سوچا ہے کہ اس کو دودھ کون سا پلانا, اب بچہ پیدا نہیں ہوا, اگر سوچا ہے تو کیا اس کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ آج کل تو آن لائن ویڈیوز بریسٹ فیڈنگ پہ عام اویلیبل ہیں, سب یونیورسٹیز کی ٹیچنگ ویڈیوز اویلیبل ہیں, اس کی پراپر تیاری کرنی پڑتی ہے. آپ باقی سب چیزوں کی تیاری کرتے ہیں. تو یہ چیزیں سارے سائنس اس میں ہیں, ویڈیوز ہیں. تو یہ اس کے لیے یہ کامن کازز ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے ماں کے پھر بریسٹ میں پین ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے, اور پھر وہاں سے جیسے وہ بھاگتی ہیں دودھ پلانے سے پھر فیڈر پہ آتی ہیں, پھر فیڈر ہی لگ جاتا ہے. یعنی اگر پہلا ہفتہ نکال گئی ماں ایگزیکٹلی تو پھر چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں گی. فیملی کا سپورٹیو ہونا بھی بہت ضروری ہے, اور ہیلتھ کیئر ورکرز جو بھی کمیونٹی میں کام کر رہی ہیں یا جو بھی اس ایریا میں ہیں ان کی جو ہے کمیونیکیشن ود دا فیملی, کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ماں تو پریشان ہوتی ہے, ساتھ سانس بھی آ جاتی جی نہیں بچہ دودھ نہیں پی رہا, بچے کو یہ ہے, ماں کو یہ پرابلم ہو گئی ہے. تو اب تو پہلا ہفتہ بہت کمٹمنٹ کا ہے ہیلتھ کیئر ورکرز کی طرف سے. ڈاکٹر صاحب جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی تو وہ جب برس پہ بات کرتے کچھ خواتین یہ کمپلینٹ کرتی کہ ڈھیلا سا بن گیا ہے, وہ بھی یہی کاز ہوتی ہے اس کی؟ وہ دودھ اکٹھا ہو جاتا ہے اچھا. نا, وہ ڈک بلاک ہو گیا تو پیچھے دودھ اکٹھا ہو گیا. تو وہ پراپر اس کو وہی بات ہے کہ اگر آپ پراپر ان کو ایجوکیٹ کر دیں, بتا دیں, تو اس کو آرام سے آپ مساج کر کے اس کو بریسٹ پمپ سے نکال لیں فالتو دودھ کو, تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی. اور ڈاکٹر صاحب جیسے بھی آپ نے بات کی کہ نپلس پہ اگر کریکس آ جاتے ہیں تو اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے پھر؟ کیا جب تو کریکس ٹھیک نہیں ہوتے ماں دودھ نہیں پلا سکتی بچے کو؟ ابھی کل کی بات ہے, یہ بالکل ایسا ایشو تھا, لیکن ہم نے اس کو چونکہ چوتھا دن تھا تو ہماری سسٹر بڑی ٹرینڈ تھی, تو اس کو صرف پوزیشن اس کی ٹھیک کی, اور ماں ماں بالکل کمیٹڈ تھی کہ میں نے اس کو اپنا دودھ پلانا, لیکن پلا نہیں پا رہی تھی, پین ہو رہا تھا اس کو. جب اس کو بٹھا کے کمرے میں نے اپنی سسٹر کی جو ہماری لیکٹیشن کی تھی تو اس نے ہیلپ کی, تو ماں کا چہرہ اتنا خوش تھا کہ وہ جس سے اس کا جو اٹیچمنٹ ہے نا, اس کا جو میتھڈ ہے دودھ پلانے کا, وہ ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے. تو اس کے ساتھ سارے ایشوز ریزالو ہو جاتے ہیں. کریک نپل بنتے اس وجہ سے کہ آپ پراپر پوزیشن میں نہیں. اچھا, بیبی صرف نپل سک کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک. حالانکہ نپل کی اصولاً جو بریسٹ فیڈنگ کے لیے نپل کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے. بیسیکلی جب بیبی فیڈ لیتا ہے نا تو بریسٹ سے خود وہ ٹیٹ بناتا ہے لانگ. صحیح. ہاں جی, جیسے بوٹل کا ٹیر نہیں ہوتا اس طرح لمبا سا ٹیر خود سک بناتا ہے. تو اکیلا جو بچہ بیبی جو نپل سک کرتا ہے اس میں کریکس آنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پینفل ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کی پوزیشن ٹھیک ہونا ضروری ہے, اور اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے یہ ہے کہ ماں تھوڑی سی اس کو ایئر ڈرائی کر لے, اور اس کے اوپر اپنا بریسٹ ملک ہی تھوڑا سا لگا لے, شیمپو یا سوپ وغیرہ اوائڈ کرے. ہاں جی, وہ کیونکہ یہ آئلی ہوتی ہے نا اسکن, تو اس کو ریموو کر دیتے ہیں نا تو زیادہ پینفل ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ماں اگر کوئی دوائی استعمال کر رہی ہے اور کوئی مسلسل کر رہی ہے یا ٹیمپریری کوئی اینٹی بایوٹک وغیرہ, تو وہ دوائی کس وقت استعمال کرے, دودھ پلانے سے پہلے یا دودھ پلانے کے بعد؟ نہیں, وہ دوائی کے لیول تو آ جائیں گے دودھ میں نا, چاہے جب بھی کرے گی استعمال تو بلڈ میں دوائی کے لیولس ہوں گے. بہت سی اینٹی بایوٹکس ایسی ہیں کہ جو آپ سیفلی ڈیورنگ بریسٹ فیڈنگ کر سکتے ہیں, اور ڈاکٹرز یوزلی بریسٹ فیڈنگ کے ٹائم میں وہی دوائیاں, یعنی ماں کا بھی فرض ہے کہ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس بھی اس کو بتائے کہ میں بریسٹ فیڈ کرا رہی ہوں, اور وہ ڈاکٹرز اسی میں سے چوائس کر لیتے ہیں کہ کون سی دوائیاں بریسٹ فیڈ کے لیے سیف ہیں, ان کو آپ دیتے ہیں. اور فرض کریں کوئی دوائیاں جو سیف بھی ہیں اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ ٹائمنگز کا وہ ایسے ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ دیکھنا ہر دوائی کی ایک ہاف لائف ہوتی ہے کہ جس سے میں جانا ہے تو کب اس نے بلڈ لیول اچیو کرنا ہے, اور کب کتنی دیر کے بعد اس کا لیول ہاف ہو جانا ہے. تو کچھ دوائیاں میں کامن اینٹی بایوٹکس اب آج کل لوگوں کو پتہ ہی ہے, جیسے کلیفرون نہیں بڑا سیفوٹیکسیم ہے, اس کی ہاف لائف 1 گھنٹہ ہے. اس کے کمپیریزن میں ایک اپنے آتا ہے سیفٹریکسون, وہ 7.5 گھنٹے ہے. تو جو کامن میڈیسنز ہیں نا وہ اس کے جو جن کے شارٹ ہے
وہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ دودھ پلانے کے بعد پھر فوری طور پہ ماں لے سکتی ہے دودھ. کچھ کامن، میں اینٹی بایوٹکس کی بات نہیں کر رہا. اور جو کچھ جن کا جو لانگ ڈوریشن کا ہے وہ یہ کہ جب پتہ ہو کہ بچے نے آج یہ اس کا ٹائم ہے 4-5 گھنٹے سونے کا ہوتا ہے نا کئی دفعہ، تو اسے اس وقت وہ لے لے پہلے. بچے کو دودھ پلایا، بچہ سو گیا تو پھر دودھ لے سکتے ہیں. تو یہ اس کے لیے جنرل پرنسپل بس یہی ریکمینڈ کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ ایسی مائیں جو سگریٹ نوشی کرتی ہیں یا الکوہل یوز کرتی ہیں، کیا وہ بھی بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں اپنا؟ ایک ہمارے کالر ہیں، کالر سے اس پہ بات کرتے ہیں ہم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کریں؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرے جو سے یہ تلیاں ہیں نا یہ پیروں کی، جی جلن ہوتی ہے. چل اس پہ میں نوٹ کر لیتے، اس پہ بعد میں بات کریں گے. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے کہ جو خواتین سگریٹ نوشی کرتی ہیں یا الکوہل کرتی ہیں، یہ ایڈکٹ ہے. سگریٹ نوشی اور الکوہل دونوں چیزیں یا ڈرگز آف ریکریشن جو ہیں وہ ساری چیزیں تو تھرو آؤٹ پریگنینسی ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ پریگنینسی کے دوران ہی سٹاپ کرنی ہوتی ہیں، اور بچے کے پر اس کا افیکٹ جو ہے ڈیورنگ بچے کے پریگننٹ لائف میں ہی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ اس ٹائم پہ اس کو بلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کم کر لیں، ان کو ریہیب اس ٹائم پہ کر لیں کہ وہ چیزوں کو اوائڈ کریں. اس کا ڈیفینیٹلی بچے پہ نیگیٹو افیکٹ ہے اور اس کو اصولاً نہیں یوز کرنا چاہیے. چلے آپ نے تو ان کو روک دیا نا، آپ تو ڈاکٹر ہر ڈاکٹر ایڈوائز کرے گا. پریگنینسی میں 9 منتھس ہوتے ہیں کہ آپ ان کی ریہیب بھی کرا لیتے ہیں، اب جو کچھ بھی ہے، لیکن نیگیٹو افیکٹ ہے. ماں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں سگریٹ پی رہی ہوں، اس کا بچے کی گروتھ کے اوپر جو ہے اس کے پریمیچورٹی کاز کرتا ہے، ٹائم سے پہلے ڈلیوری ہو جاتی ہے، بچے اوور آل ویک ہوتے ہیں اس سے. ایڈ آن میں کر دیتا ہوں. الکوہول کے لیے جنرلی ریکمنڈیشن ہے کہ اس میں تھوڑی سی ٹاکسنز وغیرہ کا ایشوز بھی آ جاتا ہے، تو وہ نہیں ہونی چاہیے. سگریٹ کے لیے اس کی دودھ کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، جو اسموکنگ مدرز ہے نا، ملک سپلائی افیکٹ ہو جاتا ہے. اور پھر لیکن اب جو ایک ہیبٹ بنی ہوئی ہے اس کو چھوڑنا بھی فوری طور پہ مشکل ہے. تو اس کے لیے کوشش کریں کہ کم از کم وہ جو ہے نا دودھ پلانے سے کم از کم آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہی اور کرنا. سگریٹ پینا تو پی لیں آپ. ہاں جی. اور تیسرا یہ کہ یہ بھی سائنٹیفکلی دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ماں 20 سگریٹ، کوئی کٹ آف پوائنٹ بھی ہے کہ 20 سگریٹ سے کم پیتی ہے پر ڈے یا زیادہ پیتی ہے، تو 20 سگریٹ سے جو کم والوں کے اپنے لیس افیکٹس ہیں. اچھا نکوٹین جاتی ہے نا اس میں، ملک میں بھی نکوٹین جاتی ہے. ایون اس سے ریلیٹڈ میں بتاؤں آپ کو، جو کیفین نہیں ہے، ایکسیسو کیفین، چائے، ہربل ٹیز، اس سے بچے کی وہ اریٹیبلٹی، سلیپینس بھی، یہ بھی افیکٹ ہوتی ہے. یہ جو ماں اگر لے رہی ہو نا، اسی طرح سے اس سے بھی ہوگی اپنے افیکٹ آئے گا. ڈاکٹر صاحب آپ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، بچہ فرض کرے بیمار ہے، اس کو الٹیاں آ رہی ہیں، موشنز آ رہے ہیں، کیا ایسی کنڈیشن میں بھی ماں اپنا دودھ جاری رکھ سکتی ہے؟ بلکہ اس میں تو اور زیادہ ضروری ہے. اچھا. ہاں جی، کہ دیکھیں الٹیاں آ رہی ہیں اور موشنز آ رہے ہیں، پانی کی کمی ہونے کا چانس ہے یا ہو گیا ہے. ماں کا دودھ ہی سب سے بیسٹ جو ہے کہ وہ اس وقت اس میں نیوٹرینٹس بھی ہیں، پانی بھی ہے، الیکٹرولائٹس بھی ہیں ایز ریکوائرڈ جو بیبی کو چاہیے. اور بہت سارے ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ ان میں جب ہوتے ہیں تو اس کو ORS کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. تو ایسی صورت میں اب ماں کا دودھ اور زیادہ اسینشل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے بھی ہم نے بات کر رہے ہیں کہ ماں کے دودھ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو ہمارے ناظرین کو ایک دفعہ یہ پھر بتائیے کہ کمیونٹی لیول پہ ہمیں کن کن باتوں کی ضرورت ہے اور ہمیں کیا کیا انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس بارے میں. ہم نے اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ ماں کے دودھ کا کوئی نعم البدل نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بچے کے لیے اسپیشل بنایا ہے، اور ماں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے جو کہ اس نے بچے کو ڈیلیور کرنی ہے. سائنٹیفکلی بریسٹ کا فنکشن جو ہے، بریسٹ کی ڈیولپمنٹ اور اس کا فنکشن مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ بریسٹ فیڈ کرا رہی ہوتی ہے. بریسٹ فیڈنگ کے دوران بریسٹ کی ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے. اگر کوئی خاتون بریسٹ فیڈ نہیں کراتی، اس کی بریسٹ میں وہ گلینڈز وغیرہ وہ چیزیں ڈیولپ ہی نہیں ہوتی. کمیونٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے دودھ تو پلانا ہے، لیکن کون سی ایسی چیزیں جس سے ہم دودھ کی مقدار کو بڑھا سکتے ہیں. ماں کی خوراک، ماں کا ذہنی سکون، کوئی سٹریس انزائٹی نہ ہو اس کو، یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ماں کے ملک پروڈکشن کو انکریز کرتی ہیں. کوئی سٹریس، ٹینشن،
ماں کی آگے پیچھے انوالومنٹ، سوشل میڈیا، ٹیلی فون، ٹی وی، یہ چیزیں ملک پروڈکشن کو کم کر دیتی ہیں. تو اس کے پر ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جب ایک بچی جو اپنے بچے کو دودھ پلانے لگتی ہے تو اس میں جو ہماری بزرگ عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنی اس میں رائے شامل کرتی ہیں. کیا گائیڈ کریں گی کہ ہماری بزرگ عورتوں کے حوالے سے کہ اپنی بچیوں کو کیا گائیڈ کریں، اپنی بہوؤں کو کیا گائیڈ کریں، اور اس میں اپنی جب وہ دودھ پلاتی ہے تو کیا اپنی ان کو سمجھائیں، کیا مشورہ دیں؟ مشورہ یہی ہے کہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کو آپ نے جب اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں تو یہ آپ کی عبادات کا حصہ ہے. بریسٹ فیڈنگ خالی ایک سائنٹیفک پروسیس نہیں ہے، یہ آپ کی عبادت میں بھی آتا ہے. آپ کے بچے کے ساتھ بانڈنگ کو بہتر کرتا ہے، ماں بچے کا ریلیشن شپ کو بہتر کرتا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ بیمار نہ ہو، بار بار اس کو متلی اور یہ پیٹ خراب نہ ہو، پیچس نہ ہو، اس کو دمہ یا کھانسی کا پرابلم نہ ہو، تو اس کے لیے بریسٹ فیڈنگ ہی اکلوتا طریقہ ہے. اور بڑے بوڑھیاں اور وہ ساروں کے لیے یہی ہے کہ ایک اویئرنیس اپنی بچیوں کو آپ بتاتے رہیں کہ بھی نیچر کیا ہے، اور آؤٹ آف نیچر جب آپ جائیں گے تو اس کے نقصانات آپ کو. کیونکہ شادیوں کے بعد نا ماؤں کا جو رول ہوتا ہے نا، وہ ماں جو پٹی پڑھا رہی ہوتی ہے پیچھے سے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آج کل گوگل ماں بنی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب، ماں اگر بیمار ہے، مثلاً اس کو بخار ہے، زکام ہے، فلو ہے، تو کیا اس کنڈیشن میں بھی اپنے بچے کو دودھ جاری رکھے؟ جی جی بالکل. ماں دیکھیں، ماں کو اگر فلو ہے یا کوئی چھوٹا موٹا پرابلم جو ہوتے ہیں وہ ہیں، تو اس کے ساتھ جو ماں میں بھی اینٹی باڈیز یا قوت مدافعت والی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، اور وہی بچے کو ماں کے دودھ کے تھرو مل رہی ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں بچے کو تو وہ اینٹی باڈیز مل رہی ہیں ماں کے دودھ کے تھرو، تو جاری رکھنا چاہیے، بلکہ بہتر ہے. وہ سیپریٹ کرنا تو اور زیادہ پرابلم ہے. سیپریٹ کریں گے تو اور انفیکشن کے زیادہ چانسز ہیں، اور یہ بہت کم چانس ہے، بہت ہی ریئر چانس ہے کہ ماں سے بچے کو فلو ہو. اچھا، سوال دونوں سے ہے جی کہ اگر ہم پوری قوم کا بھی وائٹامن ڈی کروائیں نا تو ساروں کو کم آئے گا. تو ڈیفینیٹلی کہ بچوں کو بھی وائٹامن ڈی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور رکٹس وغیرہ اس کی کمی کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. تو کیا جب ایک ماں بریسٹ فیڈ کروا رہی ہوتی ہے تو اس کو وائٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. وائٹامنس آپ کو نارملی، ہم جب ڈلیوری کے بعد خواتین کو وائٹامنس پرسکرائب کرتے ہیں، بریسٹ ملک میں بہت زیادہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی نکلتا ہے، اور وہ جو ہے ماں کو ایکسٹرا سپلیمنٹس لینے پڑتے ہیں. اگر وہ نہیں لے گی بریسٹ ملک میں تو چلا جائے گا، ماں کی اپنی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی. اس لیے سپلیمنٹس ضرور دینے چاہیے ہیلدی ڈائٹ کے ساتھ. ایکسٹرا کیلشیم، وائٹامن، آئرن، یہ چیزیں دینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال ہے کہ بچے کو جب ہم ڈبے کا دودھ دیتے ہیں نا جی، تو اس کے اکثر پیٹ میں گیس بہت بنتی ہے. کیا جو ماں سے فیڈ لیتا ہے اس میں ان دونوں کا فرق آئے گا؟ میں اس میں وائٹامن ڈی کے ساتھ ہی تھوڑا جی سا ایڈ کر دوں. پہلے اس میں دیکھیں ایسے ہے، عموماً جیسے آپ نے کہا کہ ہماری پوری قوم ہی وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہے. اس میں دو آگے اپروچز ہیں. اگر تو ماں ایڈیکویٹ وائٹامن ڈی لے رہی ہے، منیمم اس کی ریکمنڈیشن لیکٹیشن کے دوران 6 سے 6,500 یونٹس پر ڈے. اگر اتنی لے رہی ہیں تو پھر بیبی کو ضرورت نہیں ہے، پھر بریسٹ فیڈنگ میں، بریسٹ ملک میں مل رہا ہے. اگر ماں نہیں لے رہی تو پھر بیبی کو، چاہے بریسٹ فیڈنگ کر رہی ہو تو پھر بیبی کو ایڈ آن وائٹامن ڈی کی صحیح. ضرورت ہے. دوسرا آپ نے سوال کیا کہ گیس کا. عموماً دیکھا گیا ہے کہ یہ جو بریسٹ فیڈ بیبیز میں گیس کمپیریٹیولی کم ہوتی، کم چانسز ہیں، جبکہ جو باٹل فیڈ ہوتا اس میں خاص طور پہ ایشو ہوتا ہے کاؤز ملک کا. مینلی کاؤز ملک سے ماں کا دودھ جو ہے وہ ہاں جی ہاں جی، تو اس کی پروٹینز کی وجہ سے یا کچھ اور دوسرے ایشوز کی وجہ سے گیسز اس میں کمپیریٹیولی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، بات کر رہے تھے ماں کے دودھ کے بارے میں. بچے عطیہ خدا بندی ہیں، اور ایک صحت مند بچہ ہماری قوم کا اثاثہ ہوتا ہے. آج کا بچہ کل کا معمار ہے. اپنے بچوں کی صحت کا حتی المقدور خیال رکھے.